اور فرمایا کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کی بقدر، یعنی کہ جو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے، اور جب کبھی اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس گناہ سے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ انسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی گناہ کیا نہیں، ہم گناہ کی بات نہیں کرتے، تو جب تک انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، تو پھر جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اور جب اس کے بعد دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر میں توبہ کس چیز کی کروں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کس چیز کی مانگوں۔ یاد رکھیں، گناہ ہو یا نہ ہو، غلطی ہو یا نہ ہو، کوئی بری بات کرے یا نہ کریں، لیکن پھر بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگتے رہے کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگے۔ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا، جانے انجانے میں، نہ جانے کب ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یا ہم نے کوئی غلطی پہلے کر دی ہو تو ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا ہم نے کوئی غلطی کی ہے، تو اس وجہ سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کریں۔ فرمایا کہ انسان اس دن قیامت کے روز اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی بعض لوگوں کے گناہ تو اتنے ہوں گے کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ پنڈلیوں تک جو ہے نا وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور بعض لوگ جو ہے وہ ٹخنوں تک جو ہے وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ کمر تک جو ہے پسینے میں کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے منہ میں اس طرح پسینہ ہوگا کہ جس طرح منہ کے اندر لگام ہوتی ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے اور کتنی سخت حدیث بیان کی گئی ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا روز ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ کو حکم کو پورا کریں اور ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔